اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوری ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کی درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب الاستجماری اس باب کو پڑھیں گے۔ صاحب کتاب نے اس باب میں جس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ ہے استنجا بالاحجار، یعنی پتھروں کے ذریعے استنجا کرنے کا باب۔ اور اس سلسلے میں یہ بات واضح کی ہے کہ استنجا کرنے کے سلسلے میں ڈھیلوں کی کوئی مقدار واجب ہے یا نہیں ہے، کتنے ڈھیلے استعمال کرنا ضروری ہے یا پھر یہ ضروری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دو مذہب سامنے آتے ہیں۔ پہلا مذہب ہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور ان کے علاوہ اسحاق بن راہوی، ابن حزم ظاہری، سعید بن مسیب وغیرہ فرماتے ہیں کہ استنجا بالاحجار میں تثلیث یعنی 3 ڈھیلوں کا استعمال کرنا واجب ہے، اگرچہ 3 ڈھیلوں سے کم سے ہی انقاء یعنی صفائی حاصل ہو جائے۔ تو یہ پہلا قول ہے کہ 3 ڈھیلوں کا استعمال یہ واجب ہے، اگرچہ 3 سے کم میں صفائی حاصل ہو جاتی ہے پھر بھی 3 کا استعمال واجب ہے۔ یہ فریق اول ہے باب کے اندر۔ دوسرا مذہب ہے امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ تثلیث واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور یہ حضرات کتاب کے اندر باب کے اندر فریق ثانی کے مصداق ہیں۔ اب صاحب کتاب کے انداز کے مطابق پہلے فریق اول جو امام طحاوی کے نزدیک مرجوح قول ہوتا ہے، مرجوح مذہب ہوتا ہے، اس کی روایت کو آپ پہلے ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلے آپ نے مرجوح روایت یعنی امام شافعی وغیرہ اور امام احمد بن حنبل کے مذہب کی مؤید روایتیں یہاں ذکر کی ہیں، ان روایتوں کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، حدثنا یونس اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه، اس کے بعد تحویل سند ہے۔ وحدثنا حسین بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استجمر فلیوتر، جو پتھروں سے استنجا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ وطر کرے۔ وطر کا مطلب بے جوڑ ڈھیلے استعمال کرے۔ اس کی اور ایک سند دیکھ لیتے ہیں اسی حدیث کی۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن ابن شهاب عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، اسی کی یہ دوسری سند ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپر والی روایت کی تیسری سند۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الوهبی قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثنا الزہری عن عائذ اللہ قال سمعت ابا ہریرہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثلہ۔ اس کے بعد اور ایک سند ہے ابو ہریرہ کی روایت کی۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن ابی ادریس عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ یہ تمام سندیں ہیں اسی روایت کی جو اوپر ذکر کی گئی، من استجمر فلیوتر۔ ایک اور حدیث دیکھ لیجیے ابو ہریرہ کی۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنی ابن عجلان عن القعقاع عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے، اذا اتی احدنا الغائط بثلاثۃ احجار، یعنی ہم میں سے کوئی شخص ضرورت سے فارغ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ 3 پتھروں کا استعمال کرے۔ اس میں 3 کا عدد صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھروں کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔
آگے یہ حضرت ابو ہریرہ کی متن کے اعتبار سے گویا کہ 2 حدیثیں ہیں، اور سند کے اعتبار سے 1 2 3 4 5، سند کے اعتبار سے یہ 5 حدیثیں ہو گئیں۔ آگے حدیث دیکھیے، یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ حدثنا محمد بن حمید قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعد عن ابي حازم عن مسلم بن قرط سمع عروة يقول حدثتني عائشة، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج احدكم الى الغائط فليذهب بثلاثة احجار، جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے نکلے تو اس کو چاہیے کہ 3 پتھر لے کر جائے، یستنظف بها، اور ان کے ذریعے صفائی کرے، فإنها ستکفیہ، اس لیے کہ یہ 3 پتھر اس کو کافی ہو جائیں گے۔ یہ حضرت عائشہ کی روایت ہو گئی۔ حضرت عائشہ کی روایت کی کچھ سندیں ہیں یہاں پر، ان سندوں کو بھی دیکھ لیجیے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن منصور، پھر تحویل سند ہے۔ وحدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال قرأت على منصور، پھر تحویل سند۔ وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبۃ عن منصور، آگے دیکھیے اس کی سند یہ ہے، عن منصور عن ہلال بن یساف عن سلمۃ بن قیس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ کی روایت اوپر ہو گئی، یہ دراصل جو ہے سلمہ بن قیس کی روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استجمر فلیوتر، جو شخص استنجا کرے پتھروں سے اسے چاہیے کہ وہ بے جوڑ پتھر استعمال کرے۔ تو یہ بھی بالکل بے عینی ہی وہی متن ہے جو باب کے آغاز میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کا متن تھا۔ تو سلمہ بن قیس، ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، ان کی روایتیں یہ ہوئی۔ آگے دیکھیے، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا صفوان بن عیسیٰ قال حدثنا محمد بن عجلان، یہاں سے طویل سند ہے۔ وحدثنا علی بن عبد الرحمن بن محمد بن المغیرۃ الکوفی قال حدثنا عفان قال حدثنا وہیب عن ابن عجلان قال حدثنا القعقاع بن حکیم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ایک روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بثلاثۃ احجار یعنی فی الاستجمار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 پتھروں کے استعمال کا حکم دیتے تھے۔ کب؟ یعنی فی الاستجمار، یعنی استنجے میں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ تیسری روایت ہے۔ آگے اور ایک حدیث ہے۔ حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان عن ہشام بن عروۃ عن عمر بن خزیمۃ عن عمارۃ بن خزیمۃ عن خزیمۃ بن ثابت، یہ خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستجمار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الاستجمار بثلاثۃ احجار لیس فیہا رجیع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھروں سے استنجے کے سلسلے میں فرمایا کہ لیس فیہا رجیع، ان میں لید نہ ہو۔ یہ خزیمہ بن ثابت کی روایت ہو گئی۔ اب تک کتنی روایتیں ہوئیں؟ ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، سلمہ بن قیس، اور یہ صحابی ہیں جن کا نام ہے خزیمہ بن ثابت۔ حضرت سلمان فارسی کی ایک روایت اور ہے اس کے بعد فریق اول کی تائید میں۔ حدثنا فہد قال حدثنا جندل بن الوالق قال حدثنا حفص عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن سلمان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قال، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہینا ان نکتفی باقل من 3 احجار، ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم 3 پتھروں سے کم پر اکتفا کریں۔
یہ تمام روایتیں صاحب کتاب یہاں تک ذکر کر دی ہے۔ امام طحاوی اس پر جو ہے تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ الْإِسْتِجْمَارَ لَا يُجْزِئُ بِأَقَلَّ مِنْ 3 أحجار۔ ایک قوم فقہا کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ 3 پتھروں سے کم کے ذریعے استنجا اگر کیا جائے تو یہ کافی نہیں ہے، یعنی 3 پتھروں سے کم سے استنجا جائز نہیں ہے۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْآثَارِ، اور ان حضرات نے اس سلسلے میں ان روایات سے استدلال کیا ہے جو ابھی ہم نے ذکر کی۔ اب یہاں جتنی روایتیں ذکر کی گئیں یہ فریق اول کی تائید میں، یعنی امام شافعی وغیرہ کی تائید میں، اور فریق اول میں جیسے کہ بتایا تھا بنیادی طور پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہیں۔ امام طحاوی نے ان تمام روایات کو ذکر کیا جو مختلف صحابہ سے اس سلسلے میں مروی ہیں، جن میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت سلمہ بن قیس، حضرت سلمان فارسی، حضرت خزیمہ بن ثابت، ان حضرات کی روایتوں کو فریق اول کی تائید میں ذکر کیا، جن سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں کے استعمال کرنے کا حکم دیا یا پھر طاق عدد استعمال کرنے کا حکم دیا، یعنی بعض میں ب3 احجار 3 کا عدد مذکور ہے، اور بعض میں یہ ہے کہ من استجمر فلیوتر طاق عدد استعمال کرنے کا حکم دیا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ استنجے میں تثلیث واجب ہے۔ یہاں تک فریق اول کے دلائل کا خلاصہ تھا۔ اب اس کے بعد امام طحاوی نے فریق ثانی کے مذہب کو بیان کیا اور پھر ان کے دلائل اور فریق اول کے دلائل کا جواب دیا ہے۔ اس کو دیکھیے، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، اور دوسرے فقہا نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے۔ فقالوا، اور کہا ہے، مستجمر به منها فانقى به الاذى 3 كانت او اكثر منها او اقل وترا كانت او غير وتر كان ذلك طهر۔ یہ امام طحاوی نے فریق ثانی کا مذہب بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مستجمر به، جس تعداد سے بھی استنجا کر لیا جائے اور اس کے ذریعے فانقا بہ الاذی، اور اس کے ذریعے گندگی صاف ہو جائے، 3 کانت او اکثر منہا، خواہ 3 پتھر ہوں یا اس سے زیادہ، او اقل یا اس سے کم، وطرن کانت او غیر وطر، طاق ہو یا جفت ہوں، یعنی جوڑ ہوں یا بے جوڑ ہوں، کان ذالک طہرہ، تو یہ اس کی لیے پاکی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، یہی مذہب ہے کہ جس شخص نے بھی جو ہے استنجا کیا اور جتنی تعداد سے گندگی صاف ہو گئی یہ اس کے لیے کافی ہے، خواہ اس نے 3 ڈھیلوں کو استعمال کیا ہو یا 3 سے زیادہ، طاق استعمال کیے ہوں یا جفت استعمال کیے ہوں، وہ استعمال پاکی کا ذریعہ ہے۔ اور اس سلسلے میں جو دلیل ہے فریق ثانی کی وہ بھی صاحب کتاب نے یہاں ذکر کی ہے، اور دوسرے یہ کہ اب تک جتنے دلائل جتنی روایتیں یہاں ذکر کی گئیں فریق اول کی تائید میں، ان تمام روایات کا جواب بھی صاحب کتاب نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، اور فریق ثانی کی دلیل اس سلسلے میں یہ ہے، کیا ہے؟ ان امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا بالوتر یحتمل ان یکون ذلك علی الاستحباب منہ للوتر لا علی ان ما کان غیر وتر لا یطہر، ویحتمل ان یکون اراد به التوقیت الذی لا یطہر ما هو اقل منہ۔ 2 طریقے سے صاحب کتاب نے فریق اول کا جواب دیا ہے۔ فریق اول نے جو روایتوں کو پیش کیا تھا ان کا 2 طریقے سے جواب دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو روایتیں تم نے اپنے مذہب کے استدلال میں پیش کی ہیں وہ سب کی سب محتمل ہیں، یعنی ان کے اندر احتمال موجود ہے۔ ایک احتمال تو ان میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کا لفظ
بطور استحباب استعمال فرمایا کہ وطر یعنی بے جوڑ ڈھیلے استعمال کرو، یہ حکم حضور کا جو تھا وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے، یہ احتمال موجود ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ بطور وجوب ہو، یعنی اس سے کم عدد سے طہارت حاصل نہ ہو۔ یہ دونوں احتمال ان حدیثوں کے اندر موجود ہیں، لہذا بغیر کسی وجہ ترجیح کے وجوب کی جانب کو ترجیح دینا اور درست قرار دینا یہ ٹھیک نہیں، بلکہ کسی ایک جانب کو راجح قرار دینے کے لیے وجہ ترجیح تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ روایات میں بے جوڑ ڈھیلے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وطر کا جو حکم دیا گیا یہ استحبابی حکم ہے، یہ بھی اس کے اندر احتمال ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے جیسے کہ آپ نے مانا ہے کہ یہ وجوب کے طور پر ہے، تو دونوں احتمال اس کے اندر موجود ہیں، لہذا دونوں احتمالوں میں سے کوئی ایک احتمال لینے کے لیے وجہ ترجیح چاہیے، اور بغیر کسی وجہ ترجیح کے کسی ایک جانب کو، جیسے کہ آپ نے وجوب کی جہت کو مقرر کر لیا، تو کسی ایک جانب کو مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لہذا چاہیے کہ ایسی صورت میں وجہ ترجیح تلاش کی جائے، اگر وجوب کی وجہ ترجیح مل جائے تو پھر واجب قرار دیا جائے گا، اور اگر استحباب کی وجہ ترجیح مل جائے تو پھر وطر کو یا پھر 3 کی مقدار کو یہ مستحب قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا ہم نے اس سلسلے میں نظر سے کام لیا اور غور و فکر کیا اور وجہ ترجیح کو تلاش کیا، تو ہمیں یہ چیز ملی کہ یہاں پر جو حضور نے حکم دیا ہے یہ وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے دیا ہے۔ اب اس وجہ ترجیح کو دیکھ لیجئے، پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ فریق ثانی کے لیے اس سلسلے میں دلیل یہ ہے کہ ان امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا بالوتر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں طاق عدد کا حکم دینا یحتمل ان یکون ذلک علی الاستحباب منہ للوتر، طاق عدد کا حکم دینا اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ یہ حکم آپ کے طاق عدد کو مستحب قرار دینے پر محمول ہو، نہ کہ اس بات پر لا علی ان ما کان غیر وتر لا یطہر، نہ کہ اس بات پر کہ طاق عدد کے علاوہ سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، یہ بھی احتمال ہے۔ ویحتمل ان یکون اراد به التوقیت الذی لا یطہر ما هو اقل منہ، اور اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ آپ نے اس سے مراد عدد کی ایسی تعین لی ہو جس سے کم عدد سے طہارت حاصل نہ ہو، یعنی آپ کا جو مذہب ہے اس کا بھی احتمال ہے ان روایت کے اندر، اور ہمارا جو موقف ہے اس کا بھی احتمال ہے ان کے اندر، لہذا دونوں احتمال ہیں، کسی ایک احتمال کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، ترجیح کے لیے وجہ ترجیح چاہیے۔ فرماتے ہیں اب وجہ ترجیح کیا ہے؟ فنظرنا فی ذلک هل نجد فیہ ما يدل علی شیء من ذلک، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں غور کیا، ہم نے اس مسئلے میں غور کیا کہ ہمیں کوئی ایسی روایت مل جائے جو ان میں سے کسی ایک احتمال پر دلالت کرتی ہو۔ فنظرنا فی ذلک، ہم نے اس میں غور کیا، هل نجد فیہ، کیا ہمیں کوئی ایسی روایت مل سکتی ہے ما يدل علی شیء من ذلک، جو اس چیز پر دلالت کرے، یعنی کسی ایک احتمال کی ترجیح پر دلالت کرے۔ تو پھر فرماتے کہ ہاں ہمیں ایسی روایت ملی جس نے اس حدیث کے 2 احتمالوں میں سے ایک احتمال کی وجہ ترجیح بیان کر دی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من اکتحل فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، یہ حدیث ہے۔ اور اس کے بعد ومن استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن تخلل فلیلفظ ومن لاک بنفسہ فلیبتعی من فعل هذا فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا كثيبا يجمعه فليستتر به فإن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم، یہ حدیث ہے جس سے گزشتہ روایتوں میں سے 2 احتمال جو ہیں ان میں سے ایک احتمال کی ترجیح مل جاتی ہے۔ حدیث کا میں خلاصہ یہاں ذکر کر دیتا ہوں، یہ حدیث کا متن پڑھا گیا۔ حضور نے فرمایا من اکتحل فلیوتر، جو شخص سرما لگائے اس کو چاہیے کہ طاق عدد میں لگائے، جس نے ایسا کیا
من فعل فقد احسن، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا۔ یہ دیکھیے حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے۔ اور جس نے نہیں کیا جو ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ومن استجمر فلیوتر، اور جو شخص ڈھیلے سے استنجا کرے اس کو چاہیے کہ وہ طاق عدد میں کرے۔ من فعل هذا، من فعل جس نے ایسا کیا، فقد احسن تو اس نے اچھا کیا۔ ومن لا، اور جس نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا ومن تخلل، جو شخص خلال کرے تو اس کو چاہیے فلیلفظ، تو اس کو چاہیے کہ جو کچھ دانتوں کے درمیان سے نکلے اس کو پھینک دے۔ ومن لاک بلسانہ فلیبتعی، اور جس شخص نے زبان کے ذریعے کچھ نکالا تو اس کو چاہیے کہ نگل لے۔ جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے نہیں کیا اس پر کوئی حرج نہیں۔ یہ اس میں ایک دو جملے اور ہیں۔ اس حدیث پاک سے بتانا یہ منظور ہے کہ فریق اول کی طرف سے جو دلائل دیے گئے ان میں دو باتوں کا احتمال تھا۔ ایک تو یہ کہ حضور نے جو وطر کا اور 3 کی عدد کا جو حکم دیا یہ استحباب کے لیے ہو، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ وجوب کے لیے ہو۔ لہٰذا جب تک کسی ایک کی وجہ ترجیح سامنے نہیں آ جاتی ہے تو کوئی ایک احتمال پر حکم صادر نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے غور کیا کہ اس میں کسی احتمال کے اوپر جو ہے وجہ ترجیح مل جائے، تو ہمیں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ملی جس سے پہلی والی یعنی استحباب کی جو وجہ ہے وہ معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ یہ حدیث میں پڑھ کے سنایا۔ حضور نے فرمایا من اکتحل فلیوتر، حضور نے فرمایا کہ جو سرما لگایا تو اسے چاہیے طاق عدد استعمال کرے، اور اسی میں یہ بھی ہے من استجمر فلیوتر، من فعل فقد احسن، جو شخص استنجا کرے تو اسے چاہیے کہ طاق عدد استعمال کرے، اور جس نے ایسا کیا تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں پر صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ جو استنجا میں طاق عدد استعمال نہیں کیا تو حضور نے اس کو فرمایا کہ اس پر کوئی حرج نہیں۔ اگر طاق عدد استعمال کرنا واجب ہوتا تو پھر ایسی صورت میں تثلیث اگر واجب ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے اس پر کوئی حرج نہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے والا احتمال یہ درست ہے، یعنی حضور کا یہ حکم استحباب کے لیے تھا، اور تثلیث یہ واجب نہیں ہے۔ اگر تثلیث واجب ہوتی تو پھر من استجمر فلیوتر کے بعد من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہوتے تھے۔ اب اس کی سند کے ساتھ اس کا متن پڑھ لیجیے۔ دیکھیے فنظرنا فی ذلک هل نجد فیہ ما يدل علی شیء من ذلک، جب دونوں احتمال حدیث کے اندر موجود ہیں تو ہم نے غور کیا کہ کیا اس میں کوئی ایسی روایت ہمیں ملتی ہے جو کسی ایک احتمال پر دلالت کرے۔ فَإِذَا یونس، تو ہمیں یہ حدیث ملی فَإِذَا یونس قد حدثنا، جس کو یونس نے ہم سے بیان کیا۔ قال حدثنا یحیی بن حسان قال حدثني عیسی بن یونس قال حدثنا ثور بن یزید عن حسین الحبرانی عن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکتحل فلیوتر، جو شخص سرما لگائے اس کو چاہیے طاق عدد میں لگائے۔ من فعل فقد احسن، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا۔ ومن لا، اور جس نے ایسا نہیں کیا فلا حرج، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں ومن استجمر فلیوتر، جو شخص ڈھیلے سے استنجا کرے تو اسے چاہیے کہ طاق عدد میں کرے۔ من فعل فقد احسن، اور جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا۔ یہی جملہ جو ہے محل استدلال ہے۔ ومن تخلل فلیلفظ، اور جو شخص خلال کرے اس کو چاہیے کہ جو کچھ دانتوں کے درمیان سے نکلے اس کو پھینک دے۔ ومن لاک بلسانہ فلیبتلع، اور جس شخص نے زبان کے ذریعے جو ہے کچھ نکالا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو نگل لے۔ من فعل هذا فقد احسن، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا۔ ومن لا فلا حرج، اور جس نے نہیں کیا اس پر کوئی حرج نہیں۔ ومن اتى الغائط فلیستتر، اور جو شخص قضاء حاجت کے لیے جائے اس کو چاہیے کہ پردہ کرے۔ فإن لم يجد الا کثیبا یجمعه فلیستتر به، اور اگر اس کو کوئی چیز نہ ملے سوائے مٹی کے ڈھیر کے جس کو وہ جمع کرے تو چاہیے کہ اسی کے ذریعے جو ہے پردہ کر لے۔ فإن الشیطان یتلاعب بمقاعد بنی آدم، کیونکہ
شیطان بنی آدم کی شرمگاہوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ماقبل میں جتنی روایتیں وطر یعنی بے جوڑ ڈھیلے استعمال کرنے کے سلسلے میں گزری ہیں، وہ حکم وجوب کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ نے وطر کو مستحب قرار دیا تھا، اس لیے نہیں کہ بطور فرض تھا، کیونکہ اگر مستحب نہ ہوتا تو یہاں پر من استنجا فلیوتر کے بعد من فعل فقط احسن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ وجہ ترجیحی کے طور پر ایک روایت یہاں ذکر کر دی، اور حضرت ابو ہریرہ کی اسی روایت کی اور ایک سند ہے، یعنی یہی اسی قسم کا مضمون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ دیکھیے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ثور بن یزید قال حدثنا حسین الحبرانی قال حدثني ابو سعید الخیر عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی حدیث مروی ہے، وزادہ، اور اس میں اس چیز کا بھی اضافہ ہے، من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ اوپر کی جو سند تھی اس میں ومن لا فلا حرج کے الفاظ نہیں تھے، لیکن یہاں پر یہ الفاظ بھی ہیں۔ اب دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد مفہوم یہی بنتا ہے کہ جس شخص نے ڈھیلوں کو استعمال کرنے میں وطر کو اختیار کیا تو اس نے جو ہے اچھا کیا، اور جس نے اختیار نہیں کیا وطر کو تو اس کا مطلب اس پر کوئی حرج نہیں۔ تو اگر یہ واجب ہوتا، تثلیث واجب ہوتی، تو پھر ایسی صورت میں فلا حرجہ کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ دیکھیے، فدل، یہاں سے استدلال کرتے ہیں، ابو عبداللہ بن مسعود کی روایت آگے آئیں گی۔ فدل ذالک، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما امر بالوتر فی الاثار الاول استحبابا منہ للوتر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ حدیثوں میں جو وطر کا حکم دیا ہے وہ اس لیے کہ حضور اس کو مستحب سمجھتے تھے، لا ان ذلک من طریق الفرض الذی لا یجزئ الا ہو، اس لیے نہیں کہ وہ فرض کے طریقے سے ہو کہ اس کے بغیر استنجا ہوتا ہی نہ ہو۔ اب اسی کی تائید، اب اس حدیث کے ذریعے ابو ہریرہ کی روایت کے ذریعے ایک احتمال کی ترجیح ثابت ہو گئی کہ حضور نے ان حدیثوں میں جو وطر کا حکم دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے؟ استحباب کے طور پر دیا ہے۔ وقد روی عن عبداللہ بن مسعود عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قد بین ذلک ایضا، اور عبداللہ بن مسعود سے بھی اس سلسلے میں ایسی روایت موجود ہے جو اسی بات کو واضح کرتی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے وہ حدیث دیکھ لیجیے، حدیث یہ ہے، حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى بن سعيد عن زهير قال اخبرني ابو اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله بن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاتى الغائط، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، فقال، اور آپ نے فرمایا ائتنی بثلاثۃ احجار، اے ابن مسعود 3 پتھر لے کر آؤں۔ فرماتے ہیں فلتمستو فلم اجد الا حجرین و روثۃ، میں پتھر تلاش کرنے لگا تو مجھے 2 پتھر اور ایک لید ملی، یعنی 2 پتھر ملے اور ایک لید کا ٹکڑا ملا۔ فالقى الروثۃ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لید کو پھینک دیا، واخذ الحجرین، اور دونوں پتھروں کو لے لیا، وقال، اور فرمایا انہا رکس، یہ نجس ہے، یعنی لید کے بارے میں فرمایا یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے۔ تو ابن مسعود کی یہ روایت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ 3 کا عدد جو امام شافعی کے مذہب کے مطابق واجب ہے اور انہوں نے واجب قرار دیا ہے، یہ بات حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں ہے اور وجوب کا قول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ابن مسعود کی روایت یہ صاف دلالت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھروں سے استنجا فرمایا، اگر 3 واجب ہوتا تو 2 پر آپ اکتفا نہیں فرماتے۔ اب اسی ابن مسعود کی جو حدیث ہے اس کی دوسری سند نیچے دیکھ لیجئے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا زہیر بن عباد قال حدثنا یزید بن عطاء عن ابی اسحاق عن علقمہ والاسود قال، علقمہ اسود دونوں کہتے ہیں، قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر نحوہ، اس کے بعد یہی حدیث انہوں نے روایت کی ہے۔ اب ابن مسعود کی حدیث پر صاحب کتاب کا تبصرہ دیکھ لیجئے۔ ففی ھذا الحدیث، پس اس حدیث میں، یعنی ابن مسعود کی حدیث میں وہ چیز ہے ما یدلو، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے
ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد للحائط فی مکان لیس فیہ احجار، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ایسی جگہ پر بیٹھے تھے جہاں پتھر نہیں تھے، لقولہ لعبد اللہ رضی اللہ عنہ ناولنی ثلاثۃ احجار، اس لیے کہ آپ نے اپنے ابن مسعود سے فرمایا تھا مجھ کو 3 پتھر لا کر دو۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر پتھر موجود نہیں تھے، اس لیے آپ نے ابن مسعود کو پتھر لانے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث کی دلالت اس بات پہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ایسی جگہ تشریف فرما ہوئے جہاں پتھر موجود نہیں تھے، کیونکہ ابن مسعود کو آپ نے 3 پتھر لانے کا حکم دیا۔ وَلَوْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ لَمَا احْتَاجَ إِلَىٰ أَنْ يُنَاوِلَهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ، اگر وہاں کوئی پتھر موجود ہوتا تو دوسری جگہ سے پتھر لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، اگر اس مقام پر پتھروں میں سے کوئی پتھر موجود ہوتا، لَمَا احْتَاجَ إِلَىٰ أَنْ يُنَاوِلَهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ، تو دوسری جگہ سے پتھر لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ فلما اتاہ عبد اللہ بحجرین وروثۃ، جب عبداللہ ابن مسعود 2 پتھر اور ایک لیت کا ٹکڑا لے کر آئے، فالقى الروثۃ واخذ الحجرین، تو آپ نے لیت کو پھینک دیا اور پتھروں کو لے لیا۔ دل ذالک، تو اس نے اس بات پر دلالت کی، علی استعمال الحجرین، علی استعمالہ الحجرین، کہ آپ نے 2 پتھروں کو استعمال کیا۔ وَعَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ رَأَىٰ أَنَّ الْإِسْتِجْمَارَ بِهِمَا يُجْزِئُ مِمَّا يُجْزِئُ مِنْهُ الْإِسْتِجْمَارُ بِالثَّلَاثِ، اور اس بات پر بھی دلالت ہوئی کہ آپ نے یہ سمجھا کہ 2 پتھروں سے استنجا کرنا کافی ہے، ایسا ہی جیسا کہ 3 پتھروں سے کافی ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ رَأَىٰ أَنَّ الْإِسْتِجْمَارَ بِهِمَا يُجْزِئُ، اور اس حدیث کی دلالت اس بات پر بھی ہوئی کہ آپ نے یہ سمجھا کہ 2 پتھروں سے استنجا کرنا کافی ہے، کما مما یجزئ منہ الاستجمار بالثلاث، جیسا کہ 3 سے کافی ہوتا ہے۔ اسی لیے لأنه لو كان لا يجزئ الاستجمار بما دون الثلاث، اور اگر 3 سے کم پتھروں کے ذریعے استنجا اگر کافی نہیں ہوتا، لما اکتفى بالحجرین، تو آپ 2 پتھروں پر اکتفا نہیں فرماتے۔ ولامر عبد اللہ ان یبغیہ ثالثا، اور عبداللہ ابن مسعود کو ضرور یہ حکم دیتے کہ وہ تیسرا پتھر بھی تلاش کر کے لائیں۔ ففی ترکہ ذالک، لیکن آپ نے تیسرے پتھر کی تلاش کا حکم نہیں دیا اور تیسرے پتھر کو استعمال بھی نہیں فرمایا، تو تیسرے پتھر کے ترک میں دلیل ہے اس بات پر علی اکتفائہ بالحجرین، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 پتھروں پر اکتفا فرمایا۔ فہذا وجہ ھذا الباب من طریق تصحیح معانی الآثار، یہ اس باب کی توجیہ ہے روایات کے معنی کی تطبیق کے طریقے سے۔ تو صاحب کتاب امام طحاوی علیہ الرحمہ نے فریق اول کے دلائل کا جواب دیا اور یہ فرمایا کہ آپ نے جو روایتیں ذکر کی ہیں ان روایتوں میں 2 احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور نے وطر کا حکم استحباب کے طور پر دیا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وجوب کے طور پر دیا ہو، لیکن چونکہ حدیث میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس سے کسی ایک احتمال کو ترجیح دی جا سکے، لہذا ہم نے غور کیا اور ہمیں ایسی روایتیں مل گئیں جس نے استحباب کی وجہ کو، استحباب کے احتمال کو راجح قرار دے دیا۔ اور وہ روایات کون سی ہیں؟ ایک ابو ہریرہ کی روایت ہے اور اس سے زیادہ صریح روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے۔ یہ تو کہنا چاہیے حدیث کے طریقے سے روایات کے طور پر معنی کی تطبیق کی ایک صورت تھی۔ اب امام طحاوی اپنی نظر پیش کرتے ہیں۔ نظر یہ ہے وَأَمَّا مِن طریق النظری، اور نظر کے طریقے سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی ایک عدد کو بلکہ 3 کے عدد کو واجب قرار نہ دیا جائے، بلکہ جتنے سے انقاء یعنی صفائی حاصل ہو جاتی ہے اتنے کو واجب قرار دیا جائے۔ امام طحاوی کی عقلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے استنجا بالماء کو دیکھا، یعنی پانی سے استنجا پر ہم نے غور کیا، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ انقاء یعنی ازالہ نجاست ضروری ہے، کوئی عدد متعین نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص پانی سے استنجا کرتا ہو تو اس میں عدد متعین نہیں ہے، صرف یہ ضروری ہے کہ نجاست
زائل ہو جائے۔ چنانچہ اگر ایک مرتبہ دھونے سے ہی ازالہ نجاست ہو جاتا ہے تو ایک مرتبہ دھونا ہی کافی ہوگا، اور اگر ایک مرتبہ دھونے سے نجاست پوری طرح ختم نہیں ہوتی ہو تو پھر دوسری اور تیسری مرتبہ دھونا بھی واجب ہوگا۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے استنجا بالماء میں کوئی عدد متعین نہیں ہے، اسی طرح استنجا بالاحجار میں بھی عدد متعین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنی تعداد سے پاک صفائی حاصل ہو جائے اتنی تعداد کا استعمال ضروری ہوگا۔ یہ خلاصہ تھا امام طحاوی کی نظر کا۔ امام طحاوی کی عبارت کو دیکھ لیجیے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا مِن طریق النظری، اور رہی اس باب کی توجیہ نظر کے طریقے سے، فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا، تو ہم نے دیکھا، رَأَيْنَا الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ، تو ہم نے دیکھا کہ پاخانہ پیشاب کو، اذا غسلا بالماء مرتن، جب پانی سے ایک مرتبہ دھو دیا جائے، فذهب بذلك اثرهما او ریحهما، اور اس دھونے کے ذریعے ان کا رنگ اور بو ختم نہ ہو، فذهب بذلك اثرهما او ریحهما، اور اس دھونے کے ذریعے ان دونوں کا اثر اور ان کی بو ختم ہو جائے، حتی لم یبقی من ذلك شیء، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے، ان مکانہما قد طہرا، تو ان دونوں کا مکان یہ پاک ہو جاتا ہے، یعنی وہ مقام پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی پاخانہ اور پیشاب کو جب پانی سے ایک مرتبہ دھویا جائے اور ان کا اثر ختم ہو جائے، حتیٰ کہ اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے، تو وہ مقام پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَذْهَبْ بِذَلِكَ، اور اگر جو ہے اس دھونے کے ذریعے ان کا رنگ اور بو ختم نہ ہو، وَلَوْ لَمْ يَذْهَبْ بِذَلِكَ لَوْنُهُمَا وَلَا رِيحُهُمَا، اور اگر اس دھونے کے ذریعے ان کا رنگ اور بو ختم نہ ہو، احتیج الی غسلہ ثانیہ، تو دوسری مرتبہ دھونے کی ضرورت ہوگی۔ فَإِنْ غُسِلَ ثَانِيَةً، اگر دوسری مرتبہ دھو دیا گیا، فَذَهَبَ لَوْنُهُمَا وَرِيحُهُمَا، اور ان کا اثر اور ان کی بو ختم ہو گئی، طَهُرَ بِذَلِكَ كَمَا يَطْهُرُ بِالْوَاحِدَةِ، تو اس سے وہ مقام پاک ہو جائے گا جیسا کہ ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَذْهَبْ لَوْنُهُمَا وَلَا رِيحُهُمَا بِغُسْلِ مَرَّتَيْنِ، اور اگر جو ہے دو مرتبہ دھونے سے بھی ان کا رنگ اور ان کی بو ختم نہیں ہوئی، احتیج الی ان یغسل بعد ذلك، تو پھر ضرورت ہوگی اس کے بعد پھر غسل دھونے کی، حتی یذهب لونهما وریحهما، یہاں تک کہ ان کی بو اور کہنا چاہیے ان کا رنگ یہ ختم ہو جائے۔ فکان ما یراد فی غسلہما ہوا ذہابہما بما اذہبہما من الغسل، لہذا پاخانہ پیشاب کو دھونے میں مقصد ان دونوں کو زائل ہو جانا ہے، ان دونوں کا زائل اور ختم ہو جانا ہے۔ ولم یرد فی ذلک مقدار من الغسل معلوم، یعنی جتنی مرتبہ دھونے سے بھی زائل ہو اتنی مرتبہ زائل کرنا مقصود ہے، اور اس میں دھونے کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ لا یجزئ ما هو اقل منہ، یعنی ایسی کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ جس سے کم کافی نہ ہو۔ تو فرماتے فالنظر علی ذلک، لہذا اس پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی استنجا بالماء پر قیاس کرتے ہوئے، ان یکون کذلک الاستجمار بالحجارہ، تو اس پر قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ استنجا بالاحجار بھی اسی طرح ہو، لا یراد من الحجارۃ فی ذلک مقدار معلوم، اس طرح ہو کہ پتھروں کی کوئی ایسی مقدار متعین نہ ہو، لا یجزئ الاستجمار باقل منہ، جس سے کم مقدار کی صورت میں استنجا جائز نہ ہو، ولیکن یجزئ من ذلک ما اذهب بالنجاست مما قل او کثر، بلکہ جو مقدار بھی نجاست کو دور کر دے وہ کافی ہوگی، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ وہذا هو النظر، یہی نظر و قیاس کا تقاضا ہے۔ وهو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد بن الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی ان تینوں ائمہ حضرات کا مذہب ہے۔
یہ باب مکمل ہو گیا، اور اس باب کا خلاصہ یہی ہے کہ استنجا بالاحجار کے سلسلے میں امام شافعی کی طرف سے جو روایات پیش کی گئی ہیں ان کے اندر دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں حضور نے وطر کا حکم استحباب کے طور پر دیا ہو، یا دوسرا یہ کہ وجوب کے طور پر دیا ہو۔ چونکہ حدیث میں کسی احتمال کی وجہ ترجیح موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم نے غور کیا کسی ایک احتمال کو ترجیح دینے کے لیے، تو ہمیں دو روایتیں ملی، ایک ابو ہریرہ کی، ایک عبداللہ بن مسعود کی۔ ان روایتوں کے ذریعے پہلے والے احتمال یعنی استحباب کی ترجیح سمجھ میں آ جاتی ہے، لہذا ہم نے اس پر عمل کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ استنجے کے اندر جو مقدار ہے 3 یا وطر کا جو معاملہ ہے یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اور قیاس بھی اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص استنجا بالماء کرے تو وہاں کوئی تعداد متعین نہیں ہے، بلکہ مقصود جو ہے نجاست کے اثر کو دور کرنا ہے۔ ایک مرتبہ میں ہو جائے تو اتنا کافی ہے، اور اگر ایک مرتبہ میں نہیں ہوتا ہے، 2 مرتبہ میں ہوتا ہے تو اتنا کافی ہے۔ اسی طریقے سے استنجا بالاحجار کا بھی معاملہ ہے، جتنے ڈھیلوں سے استنجا ہو جاتا ہے، چاہے طاق ہوں یا جفت ہوں، 3 ہوں یا 3 سے کم ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں، اس کی مقدار متعین نہیں ہے، مقصود نجاست کا زائل کرنا، یہی عقل کا بھی تقاضا ہے۔ لہذا صاحب کتاب نے عقل اور نقل دونوں طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب کی تائید پیش کر دی۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔